इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के साथ भी पंगा ले लिया है और अब पाकिस्तान क्या रिएक्ट करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया पूरी दुनिया में। और इस वक्त दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है और उसके बाद इसराइल की तरफ देख रही है। नेतन्याहू ने पाकिस्तान के साथ ऐसा क्या किया, ये हम आपको पूरी तफसील के साथ आज के व्लॉग में बताएंगे। और इंडिया ने एक और पानी का रेला पाकिस्तान की तरफ भेज दिया है और उससे क्या क्या तबाही आ सकती है इस वक्त, वो भी पूरी तफसील के साथ आपको इस व्लॉग में बताया जाएगा। और इसके साथ साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है कि पाकिस्तान के सरकारी इदारों ने 40 लाख लोगों का डाटा बाकायदा जमा किए, उनके फ़ोन टैप किए हैं और उनकी नकलो हरकत के ऊपर नज़र रखी है। ये कौन से 40 लाख लोग हैं जिनके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट ने या फिर पाकिस्तानी इदारों ने फोकस किए रखा है, ये भी पूरी तफसील से आपको आज के व्लॉग में बताया जाएगा। और नेपाल की सूरत हाल क्या वाकई पाकिस्तान के ऊपर असरअंदाज हो सकती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब भी हम आपको आज के व्लॉग में देंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट ऑफ ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया, आप इस लिंक पर क्लिक करके अब हमारे कॉलम सुन भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल भाई जावेद चौधरी में। नाजरीन, इस वक्त दुनिया में अगर कोई बदमाश रियासत मौजूद है तो वो है इजराइल। इजराइल ने एक तो हमला किया, और हमला कहां हुआ जी? उस मुल्क के ऊपर जो इत्तेहादी था, जो अलाय था अमेरिका का, कतर पे। और हमले के बाद ढिठाई की हालत यह है कि वो कहता है मैं दोबारा भी करूंगा। ये पूरी डिटेल से स्टोरी आज आपको बताने जा रहे हैं कि वो किस किस मुल्क को धमकी दे रहा है, क्या क्या दे रहा है। और उन्होंने पाकिस्तान का भी नाम अब शामिल कर लिया है शायद अपनी लिस्ट के अंदर, लेकिन पाकिस्तान उनके साथ क्या करेगा, ये एक बड़ी डिटेल स्टोरी है, ये आपको बताएंगे आज जावेद चौधरी साहब। अब नेतन्याहू ने सबसे पहले पाकिस्तान का नाम लिया, पहली मरतबा पाकिस्तान का नाम लिया। इससे पहले सिर्फ वो भुन बनाते रहे हैं और आगे पीछे दाएं बाएं गुफ्तगू करते रहे, लेकिन कभी भी पाकिस्तान को बतौर मिसाल उन्होंने पेश नहीं किया। तो कल इसराइल की तरफ से बयान आया है कि अगर आपको याद हो तो 9/11 हुआ था और 9/11 के बाद अमेरिका ने अपनी पार्लियामेंट से ये कानून पास करवाया था कि कोई मुल्क भी दहशतगर्दों को पनाह नहीं देगा और अगर कोई मुल्क दहशतगर्दों को पनाह देगा तो हम उसे अपना दुश्मन समझेंगे। और साथ साथ उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया, फिर पाकिस्तान के अंदर उसामा बिन लादेन छुपा हुआ था तो उसके ऊपर भी हमला किया। फिर नेतन्याहू ने यह कहा कि हमने भी इसी टाइप का एक हमला किया है कि हमारे जो दुश्मन जहाँ जहाँ छुपे हुए हैं हमने उनके ऊपर हमला किया। और ये कतर वो मुल्क है जो हमारे दुश्मनों को पनाह भी देता है, साथ साथ उनको माली मामनत भी देता है, साथ उनको खाना भी देता है, साथ उनको अपने पास रखता भी है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी इस्लामी मुल्क अगर ऐसी हरकत करेगा तो फिर हम उसके ऊपर इस किस्म का हमला करेंगे। बल्कि उसने कहा, बल्कि मशवरा दिया पूरी इस्लामी दुनिया को कि आप इन लोगों को कटहरे में खड़ा करें और अगर आप कटहरे में खड़ा नहीं करते तो फिर हम तो सब कुछ करेंगे। तो पहली मरतबा पाकिस्तान का नाम आया सारे मामले में। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को वो बाकायदा फोकस करके बैठे हुए इसराइली। और ये बड़ी पुरानी बात है कि पाकिस्तान को हर वक्त ये महसूस होता था कि हमारा एक दुश्मन है जो बड़ा दूर बैठा हुआ है लेकिन वो हमारे ऊपर नजरें गाड़ के बैठा हुआ है। जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्लांट था इसके ऊपर जब हम प्रोसेस के अंदर थे पाकिस्तान, तो उस वक्त कई मरतबा इसके ऊपर हमला हुआ। बल्कि एक मरतबा तो ये फैसला हुआ था कि इंडियन जहाज़ आएंगे और उनके साथ साथ इसराइली पायलट होंगे, इसराइली जहाज़ होंगे, इंडिया से फ्लाई करेंगे और कोटा प्लांट जो तो उसके ऊपर हमला करना था। और यहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसी डिवाइसेस भी लगा दी थी अपने एजेंट्स के जरिए जो उन जहाज़ों को बाकायदा मशवरा दे सकती थी या उनको सिग्नल दे सकती थी या उनकी गाइडेंस कर सकती थी कि यहाँ यहाँ ये एटमी प्लांट और एटमी प्लांट के आलात मौजूद हैं और आप इसके ऊपर हमला कर सकते हैं। लोकेशन जिसको कहते हैं। तो उस वक्त क्योंकि ये लोकेशन की डिवाइसेस बड़ी बाद में आई हैं, ये तो आपको पता होगा, लेकिन उस जमाने में भी उन्होंने एक ऐसे सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिए थे कि जो बाकायदा बता सकते हैं कि यहाँ इंस्टॉलेशंस है। तो उस वक्त भी पाकिस्तान को ये पता चल गया था और पाकिस्तान ने बाकायदा इंडिया को धमकी दी। और बल्कि सो फार सो उस वक्त अगर आपको याद हो जनरल ज़ियाउल हक साहब थे यहाँ पे, तो जनरल ज़ियाउल हक साहब राजीव गांधी से अचानक एक क्रिकेट का मैच हो रहा था तो वो उन्होंने जहाज़ लिया और यहाँ से इंडिया चले गए और इंडिया जाके राजीव गांधी से मिले और राजीव गांधी के साथ उन्होंने मैच देखा। फिर उनसे कहा चलें वॉक करते हैं। वॉक करते हुए थोड़ा दूर ले जाके उनको ये बताया कि देखो इस्लामी दुनिया बहुत बड़ी है और हम 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मौजूद हैं इस वक्त। तो आप अगर हमारे ऊपर न्यूक्लियर हमला करते भी हो तो हमारे 10-12 करोड़ बंदे मर जाएंगे लेकिन आलम इस्लाम फिर भी जिंदा रहेगा और उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर आपकी और हमारी लड़ाई हो गई और हमने अगर जवाबी हमला कर दिया तो फिर पूरी दुनिया के अंदर हिंदू नहीं बचेंगे। तो अब तुमने एक ही मुल्क है तो अब तुम फैसला कर लो कि तुमने हिंदुओं को बचाना है या फिर तुमने हमारे साथ पंगा लेना है। और वो उस वक्त जो लोग मौजूद थे उन्होंने देखा कि बड़ी दूर खड़े हुए भी जो राजीव गांधी थे उसकी टिंड से उसके माथे से पसीना निकला और वो बहुत डिस्टर्ब था और फौरी तौर पर उसने अपनी फौजों को वापस, क्योंकि उससे पहले वो बाकायदा एक एक्सरसाइज उन्होंने स्टार्ट कर दी थी और न्यूक्लियर एक्सरसाइज थी कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक भी हो सकता है। और पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान को इसके बारे में बहुत कुछ पता था कि इंडिया क्या सोच रहा है और इसराइल के साथ मिलकर क्या सोच रहा है। बल्कि उस जमाने में यहाँ पे
میں ایک لیٹن امریکہ کی ایک ایمبیسی تھی جو ایکٹیو تھی سارے کام میں، اور اس کے اندر جو اس کا امبیسڈر تھا وہ جوش تھا، اور اس نے بھی پاکستان کے اندر اپنا ایک پورا نیٹ ورک بنا رکھا تھا، بلکہ انہوں نے جو ایئر فورس کا ہمارا ایک پائلٹ تھا اور اکرم اوان اس کا نام تھا، اس کے ساتھ وہ چیلن ہوئے تھے اور وہ جیل کے اندر تھا اور اس کے ساتھ معاملات کو سیٹل کیے ہوئے تھے، جسے میجر عامر نے پکڑا، جسے میجر عامر نے پکڑا تھا۔ تو یہ پرانی اسرائیلیوں کی کوشش ہے کہ وہ پاکستان کا نیوکلیئر پلانٹ کو ڈسٹرب کریں، اور یہ جو اپرائزنگ پاکستان میں مسلسل ہو رہی ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہی ہیں، تو اس کے پیچھے بھی اسرائیلی دماغ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ابتری، پریشانی اور فساد پھیلتا رہے۔ تو بہرحال نیتن یاہو نے دو کام کیے ہیں، ایک تو پاکستان کو سرکل کیا اور پاکستان کو بطور مثال پیش کیا کہ جی امریکہ دیکھیں اس نے پاکستان کے اندر گھس کے اسامہ بن لادن کو قتل کیا تھا یا اس کے خلاف آپریشن کیا تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا اس نے کہا جی کہ اگر آپ لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے تو پھر ہم اس کو نیو نارمل بنائیں گے، ہم پھر آپ کے اوپر اٹیک کرتے رہیں گے۔ تو ایک تو شرمندہ نہیں ہے جو قطر نے کہا نا کہ ہم اس کو سزا دیں گے اور ان کو اپنی غلطی کا ادراک کرنا چاہیے، کیونکہ درمیان میں کچھ ملک ہیں جو اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ آپ معذرت کر لیں اس پہ تاکہ معاملات کو سیٹل کیا جائے، لیکن اسرائیل کی طرف سے جواب آ گیا کہ جناب ہم تو کوئی معذرت نہیں کرے بلکہ اس قسم کی حرکتیں ہم مزید کرتے رہیں گے۔ اب اگر یہ سلسلہ چلتا ہے تو دو اور ٹارگٹ ہیں جس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل آنے والے دنوں میں حملہ کرے گا۔ ایک یو اے ہے، کیونکہ یو اے کے اندر بہت سے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا فلسطین کے ساتھ تعلق ہے، جن کا حماس کے ساتھ تعلق ہے، اور بڑی انہوں نے جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں یو اے کے اندر، باقاعدہ دبئی کے اندر ان کی اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کو ظاہر بیکنگ ہے یو اے کے۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عربیہ کے اندر فلسطینی بہت زیادہ ہیں، اور اگر اسرائیل پاس نہ آیا تو سعودی عربیہ کے اندر بھی اٹیک کر سکتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ عرب دنیا اب اکٹھی ہوگی اور وہ سوچے گی کہ اس کا کوئی نہ کوئی تدارک ہونا چاہیے، کیونکہ ان سب کا خیال یہ تھا کہ اگر امریکہ ہمارے ساتھ ہے تو ہر قسم کے حملے سے ہمیں بچائے گا، لیکن یہ جو قطر کے اوپر حملہ ہوا اس نے عربوں کی جو کانفیڈنس تھا اس کو شیک کر کے رکھ دیا۔ سب کو پتہ چل گیا کہ امریکہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، امریکہ ہمارے مخالف ہے، اور اگر اسرائیل کسی جگہ پہ ہمارے اوپر حملہ کرے گا تو امریکنز ان کو روکیں گے نہیں، نہ ہمیں انفارمیشن دیں گے کہ آپ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ حملہ امریکیوں کی رضامندی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر ظاہر ہے ان کے یہاں پیٹے موجود ہیں اور پھر اتنا زبردست قسم کا ان کا ویپن یہاں پہ موجود ہے، ویپن کا پوری ایک چین ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے اسرائیل کیسے یہ حرکت کر سکتا ہے؟ اور امریکنز کو اگر یہ پتہ نہیں چلا اس کا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکن ٹیکنالوجی کمپرومائز ہوگی۔ سینٹ کام کا ہیڈ کوارٹر ہے، الحدید کی ایئر بیس ہے، ان کی بہت بڑی فوج وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک چیز مجھے جو سب یہاں پہ بتا دیجیے گا ذرا، ایک ملک تھا جب پاک بھارت جنگ کے دوران اس نے پاکستان کو وارن کیا تھا کہ آپ جواب نہ دیں کیونکہ ہم ایک اور غزہ افورڈ نہیں کر سکتے، یہ بات سامنے آئی تھی، ٹھیک ہے؟ یہ کون سا ملک تھا؟ اب یہ عرب ملک تھے، یہ قطر تھا اور یو اے تھے، دونوں ملک تھے جنہوں نے پاکستان کو باز کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس وقت انہوں نے کہا کہ معاملات کو سیٹل کریں، اور اس وقت جو پاکستان بڑا حیران ہوا کہ جو ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں ان کو ہمارے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا، انہیں کھل کے ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ جب آرمی چیف کا جواب یہ تھا کہ ہم آپ کے پاس نہیں آئیں گے، ہم آپ کے پاس وہ یہی ملک تھے، یہ ملک تھے۔ اب یہ اپنے آپ کو بچا لیں گے نہیں، غزہ بننے مجھے سے؟ نہیں لگتا۔ اور دوسرا اس کے اندر ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو اسرائیل کا اکوپمنٹ انڈیا آیا تھا وہ قطر کے ذریعے آیا تھا، تو قطر کے اندر ہاں جی وہ سارے ڈرونز جو ہیں وایا قطر وایا دوحہ انڈیا پہنچے تھے، اور اس پہ پاکستان نے پروٹیسٹ بھی کیا تھا قطر کے ساتھ، اور یہ اوپن نہیں ہوا لیکن پاکستان نے پروٹیسٹ کیا تھا کہ آپ کا ملک، آپ کی زمین ہمارے خلاف استعمال ہوئی۔ یہ ڈرون سارے کے سارے وہاں سے ری روٹ کیے گئے ہیں، اور وہاں سے ان کے جو انجینئرز ہیں، جو ان کو چلانے والے جو ان کے پائلٹس ہیں، 150 پائلٹس بھی قطر کے ذریعے انڈیا پہنچا تھا۔ اور اس کے باوجود پاکستان سلامتی کونسل کا اجلاس بلوا رہا ہے اور کھل کے حمایت کر رہا ہے قطر کی کھل کے حمایت کر رہے ہیں، اور اس دوران ایران نے بھی بہت سمجھایا ان سب ملکوں کو کہ آپ ہماری سپورٹ کریں، کیونکہ اگر ہم بچیں گے تو آپ بچیں گے، اور اگر ہمارا انہوں نے بھرکس نکال دیا یا ہمیں کمزور کر دیا تو الٹیمیٹلی آپ کا ڈیفنس کمزور ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے یہ ملک تو ہوا کے گھوڑے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، سب کا خیال تھا کہ امریکہ ہمارے ساتھ ہے اور اسرائیل ہمارے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کرے گا، لیکن اب یہ کھل کے سامنے آ گیا، اور یہ معاملہ صرف یہاں تک نہیں روک رہا ہے، جس طرح یمن کے اوپر دوبارہ اس نے اٹیک شروع کر دیے ہیں اور بڑی تباہی پھیلا رہا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ یہاں تک معاملہ نہیں چلے گا۔ نیتن یاہو کیونکہ خود ان پاپولر ہو گیا بہت زیادہ اسرائیل کے اندر، تو وہ اپنی پاپولرٹی گین کرنے کے لیے مودی اسٹائل پہ چلا گیا، جو مودی نے محسوس یہ کیا کہ میں تھوڑا سا ویک ہو گیا تو اس نے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا، تو اب وہ نیو نارمل کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہ انیکسس ہے جس کے اندر امریکہ ان کے ساتھ شامل ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ شامل نہ ہو کہ اور اس کے بغیر یہ سارا کوئی کام ہو جائے، تو یہ مجھے نہیں لگتا۔ اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال نکلتی ہے بس ایک صورتحال خطرناک، اور عرب خاصے پریشان ہے اس بات پہ۔ تو صاحب اگر عرب اٹھ کے چائنا اور رشیا کی طرف چلے گئے امریکہ کی ان حرکتوں کی وجہ سے، یہ اسرائیل کی ابھی نہیں جائیں گے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو عربوں کی انویسٹمنٹ ہے وہ ساری ویسٹ کے اندر ہے،
شانزلیزے کی جو میکسیمم بلڈنگز ہیں 90% بلڈنگز ہیں وہ اربوں کی ملکیت ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ انگلینڈ میں چلے جائیں تو انگلینڈ میں جو ہائی پرائس پراپرٹیز ہیں وہ ساری کی ساری اربوں کی ہیں. امریکہ کے اندر ان کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے, تو یہ انویسٹمنٹ ان کو روک رہی ہے کہ ہم نے چائنا کی طرف نہیں جانا, کیونکہ اگر یہ چائنا کی طرف چلے گئے تو ان کی ساری پراپرٹی ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ سیز کر لیں گے امریکنز اور یورپین, تو ان کو فائنینشیل لاس بہت زیادہ ہوگا. پھر دوسرا, جتنا اکوپمنٹ اربوں کے پاس ہے وہ سارے کے سارا امریکن ہے, وہ چائنیز نہیں ہے, اور اس کو ریپلیس کرنا اتنی جلدی ممکن نہیں ہوگا, تو سرے دست نہیں جائیں گے. دوسرا, ان کو پتا ہے کہ اگر امریکہ ہمارے ساتھ ہے تو ہماری بادشاہ چل رہی ہے, جس دن ہم سائڈ پہ ہوں گے تو فوری طور پہ ایک عرب سپرنگ جو ہے ان ملکوں کے اندر بھی آ جائے گی, وہاں پہ بھی عام آدمی بولنا شروع کر دے گا, اور اس کے بعد وہی سلوک ہوگا جو کرنل قذافی کے ساتھ ہوا تھا. تو یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے امریکہ کے ساتھ لٹکے رہیں گے, لیکن اس قسم کی بے عزتی پھر انہیں بار بار برداشت کرنی پڑے گی. تو پاکستان جو ان کو بتا رہا تھا, سمجھا رہا تھا, میرا خیال ہے اب شاید ان کی عقل میں وہ بات آئے, لیکن لیٹ بہت ہو چکے ہیں. تو اس وقت آپ دیکھو 3 ملک ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنے آپ کو بچایا ہوا بلکہ مسلم امہ جو ہے ان سب کی امیدیں, سب کی نظریں ان 3 ملکوں کی طرف ہیں. ایک ٹرکی ہے, اور ٹرکی جو ہے اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ وہ دفاعی لحاظ سے بڑا مضبوط ملک ہے, اکوپمنٹ بھی ڈیولپ کیا, جہاز بھی ڈیولپ کیے, اور اس کی فوج بھی بڑی تگڑی ہے. اور دوسرا ایران ہے, اور ایران نے جنگ لڑ کے دکھائی, اور برابر لڑ کے دکھائی جس طرح ایک مردانگی کے ساتھ لڑا جا سکتا ہے, اور پچھلے 40 سال سے وہ پابندیاں بھی برداشت کر رہا ہے, اور بڑے مردانہ وار برداشت کر رہا ہے. اور پاکستان کے اوپر جو جنگ امپوز کی گئی تھی وہ یہ جاننے کے لیے امپوز کی گئی تھی کہ پاکستان کے اندر اسٹرینتھ ہے یا نہیں. اس سے پہلے معاشی طور پہ پاکستان کو کمزور کیا گیا تھا, سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو اخلاقی طور پہ بھی بہت زیادہ کمزور کیا گیا, لیکن پاکستان نے کمال کر دیا. تو 3 ملک ہیں جس کی پوری مسلم ورلڈ جو ہے باقاعدہ جن کی طرف دیکھ رہی ہے, اور یہ تینوں ملکوں کا سلامت رہنا بہت ضروری ہے, ان کی افواج کا سلامت رہنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر خدا نخواستہ یہ کمزور ہو گئی تو اس کے بعد جو پاکستان کے ساتھ ہوگا, جو ٹرکی کے ساتھ ہوگا, جو ایران کے ساتھ ہوگا, اور پھر اس سے پہلے جو عربوں کے ساتھ ہوگا, دنیا دیکھے گی وہ. ٹھیک ہے چوہدری صاحب, اس ٹاپک پہ تھوڑا سا معذرت آپ سے زیادہ آپ کا ٹائم لے رہا ہوں, 2 چیزیں چھوٹی چھوٹی سی پوچھنا چاہتا ہوں مزید اس پہ. کیا قطر جواب دے گا, جوابی حملہ کرے گا؟ نہیں کرے گا, بالکل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, کیا پاکستان کے ساتھ اسرائیل پنگا لے گا؟ مجھے نہیں لگتا پاکستان کے ساتھ لے گا, کیونکہ پاکستان کے اندر جو اسپرٹ ہے وہ بڑی زبردست قسم کی اسپرٹ ہے, مطلب وہ ٹیسٹر لگا کے دیکھ چکے ہیں, اور زیادہ زیادہ وہ یہ کر سکتا ہے کہ انڈیا کو سپورٹ کر کے انڈیا کے ذریعے کرے, اور انڈیا کے معاملے میں پاکستانی بڑے تگڑے ہیں. یہاں پہ کسی قسم کا نہ کوئی نسلی فساد ہوتا ہے, نہ کوئی گروہی فساد ہوتا ہے انڈیا کے معاملے میں, اور نہ ہی یہاں پہ کوئی فرقہ وارانہ اختلاف ہوتے ہیں, نہ ہی یہاں پہ پولیٹیکل ہوتے ہیں. سارا ملک اکٹھا ہو جاتا ہے. تو انڈیا کے معاملے میں سب کو پتہ ہے کہ یہ یہاں پہ مار نہیں کھائیں گے, اور اسرائیل ظاہر ڈائریکٹ حملہ کرنے کی کبھی غلطی نہیں کرے گا. پاکستان اس معاملے میں بہت اسٹرانگ ملک ہے, یہ بالکل نہیں چھوڑے گا کسی. مطلب اسرائیل پھر انڈیا کو, مودی کو چپیڑے پڑوائے گا؟ ہاں, وہ اس سائڈ سے کریں گے جب بھی کریں گے. ٹھیک ہے, چلتے ہیں جی نیکسٹ ٹاپک پہ. بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. سیلاب جاری ہے جی پاکستان کے اندر, کے پی کے سے گزر چکا ہے, اب سیلاب کی تباہ کاریاں پنجاب میں ہو رہی ہیں, اور اس وقت وہ جا رہی ہیں سندھ کی طرف. لیکن پنجاب کا حصہ ابھی ختم نہیں ہوا, پنجاب میں بہت بڑی تباہی آ رہی ہے, اور اس لیے رہی ہے کہ جیسے ہی سیلاب کم ہونے لگتا ہے انڈیا پیچھے سے پھر سیلاب چھوڑ دیتا ہے. تو پوری آج ایک ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب کے کون کون سے علاقے اس وقت شدید خطرے میں ہیں, کہاں کے بند توڑے جا رہے ہیں, کون سے شہر خالی کروائے جا رہے ہیں, ڈیٹیل سے جانیے. اب جب ہم یہ ویلاگ کر رہے ہیں تو اس وقت خبر آئی ہے کہ انڈین ایمبیسی کی طرف سے ہماری وزارت خارجہ کو بتایا گیا ہے کہ دریائے ستلج کے اندر ایک اور ریلہ چھوڑ دیا گیا ہے, اور اب یہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے, اور پاکستان کے اندر ظاہر فوری طور پہ بیل بج گئی, الارم بج گئے, اور اب جو خطرہ ہے وہ ملتان کو خطرہ ہے. اور ملتان میں اس شریف روڈ جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ شگاف ڈال دیا گیا ہے, جس کے بعد 3 بستیاں ہیں, بستی لونگ ہے, بستی کنو ہے, اور بہادر آباد ہے. ان تینوں کے اندر اس وقت پانی ہے, اور یہاں پہ مکانات کو اور لوگوں کو خالی کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ لوگ اپنے گھر چھوڑ کے فوری طور پہ یہاں سے نکلیں. اگر کوئی قیمتی چیزیں ہیں تو ان کو اٹھا لیں, باقی چیزیں چھوڑ دیں, کیونکہ پانی بڑی تیزی سے اس طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. شگاف ڈال دیا گیا, موڑ دیا گیا, کیونکہ اگر شگاف نہیں ڈالیں گے تو ملتان ڈوب جائے گا, اور بڑے شہروں کو ہمیشہ بچایا جاتا ہے. تو اس وقت ملتان کے اندر بہت زیادہ ایمرجنسی ہے. میں ملتان کے لوگوں سے ہمدردی بھی رکھتا ہوں, اور میری ان سے درخواست ہے کہ آپ بھی اگر کچھ عرصے کے لیے دائیں بائیں ہو سکتے ہیں تو اپنی زمین جائیداد چھوڑیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو سب چیزیں بن جائیں گی, اور وہاں سے نکلیں اور سیف علاقے جو ان کی طرف جائیں, اسلام آباد آ جائیں یا ناردرن ایریا کی طرف چلے جائیں, کے پی کے اندر چلے جائیں, وہ اب تھوڑے سے بہتر ہیں. اللہ نے ایک اور بڑا کرم کیا ہے کہ مونسون ختم ہو گیا, اور جو 10واں اسپیل تھا وہ بھی گزر گیا, تو اب خشکی کی طرف ہی جائے گا. لیکن انڈیا اگر اس کی ٹائپ کی حرکتیں کرتا رہا تو جاتے جاتے بہت سارے شہروں کا نقصان ہو جائے گا. اس وقت ہم زیادہ ڈیٹیل تو نہیں دے رہے, لیکن 2 ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جن جن ہیڈز میں اونچے درجے کا سیلاب اس وقت موجود ہے ان کا ہم ذکر کرتے جاتے ہیں. پنجنت کے اوپر اس وقت بہت زیادہ پریشر ہے, اور یہ ہیڈز جو ہے نا اس وقت خطرے میں, اور یہاں سے ہی پانی سندھ کی طرف روانہ ہوگا, بلکہ روانہ ہو رہا ہے, اور پانی کا لیول جو سندھ کے اندر ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پھر سدنائی ہے, یہ ہیڈ جو ہے اس کے اوپر اس
इस वक्त बड़ा प्रेशर है, फिर गंडा सिंह वाला जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, फिर सलमान की हेड है उसके ऊपर बड़ा प्रेशर है, फिर हेड इस्लाम है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा है, और हेड मलसी साइफन जो है उसके ऊपर भी बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब इस वक्त मौजूद है। और ये अगर बंद को टूट गया या हेड को टूट गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा बहुत। लेकिन बहरहाल हमारे इदारे जो हैं इनको सलाम पेश करना पड़ेगा कि जैसे भी मैनेज कर रहे हैं, रो धो के ये मैनेज कर रहे हैं, और अभी तक को बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बस्तियां बहुत तबाह हुई हैं, देहात बहुत ज़्यादा तबाह हुए हैं, लेकिन किसी बड़े शहर को अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ। बड़े शहर के अंदर खुदा ना खास्ता सूरत पैदा हो गई तो बहुत बड़ी इमरजेंसी होगी, उसको फिर कंट्रोल करना इतना आसान काम नहीं होगा। फिर दरमियाने दर्जे का जहाँ जहाँ सैलाब है वहाँ गड्डू बराज है, इसके ऊपर दरमियाने दर्जे का सक्कर बराज है, फिर त्रीमू बराज है, फिर बलो की बराज है। इन चारों बराजेस के ऊपर इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है, लेकिन पानी का लेवल यहाँ पे भी बढ़ता चला जा रहा है। बहरहाल अगले 1-1.5 दिन के अंदर जो सिंध की सूरत हाल होगी वो थोड़ी सी ख़तरनाक हो जाएगी। पहले सिंध की सूरत हाल कुछ ख़राब हुई है लेकिन अभी भी कंट्रोलेबल है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या वहाँ पर सूरत हाल होती है। बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट स्टोरी मैं कहूँगा जी आज की सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी ये है, पाकिस्तान पे मुख्तलिफ किस्म के अटैक्स किए गए, ये मिलिट्री के जरिए भी किए गए, ये इंटरनेट के थ्रू भी किए गए, ये सियासी तौर पे भी किए गए। और जब ये एहतजाज नाकाम होते हुए नजर आए तो फिर इस तरह से हुआ कि इंटरनेशनली खबरें जो हैं छपवानी शुरू करवा दी गई हैं। ये खबर देख के मुझे ऐसा ही लग रहा है, हो सकता है चौधरी साहब मुझसे इख्तलाफ करें, और ये खबर इस तरह की है कि जैसे आम लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आपके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, जो एक्चुअली में नहीं हो रहा। मेरे ख्याल में चौधरी साहब से जानता हूं कि वो क्या कहते हैं, आपका मेरा फोन टेप हो रहा है जी, हमारा कोई डाटा सेफ नहीं है। ये खबर ये कह रही है, डिटेल से जानते हैं ये है क्या। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक डाटा रिलीज किया, उनका ये ख्याल है कि 40 लाख फोन टैप हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और फायर वॉल जो है वो भी इस वक्त ठीक ठाक किस्म की एक्टिव है। और उसमें उन्होंने कहा जी कि आम शहरी जो पाकिस्तानी हैं उनके फ़ोन टैप हो रहे हैं, तमाम सहाफ़ियों के हो रहे हैं, और जो मारूफ सियासतदान हैं उन सब का फ़ोन टैप हो रहा है। फिर उन्होंने बताया कि 40 लाख की सलाहियत है हमारे सिस्टम में, और ये सलाहियत हर वक्त एक्टिव रहती है, इस्तेमाल होती है, बैक वक्त इस्तेमाल। 2 सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर जो लगे हैं, फ़ोन टैपिंग का सिस्टम है और साथ मैसेजिंग जो है उसको पढ़ने का एक सिस्टम है, और साथ साथ ये फायरवॉल जो है वो है, और फायरवॉल का नाम BMS2 है जो पाकिस्तान के पास सिस्टम है। और इस के ज़रिए भी 20 लाख से ज़्यादा जो सेशंस हैं उनको ब्लॉक किया जा सकता है। मतलब एक क्लिक के ऊपर 20 लाख लोग जो हैं वो ऑफ हो सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि 6,50,000 अकाउंट्स हैं जिनको ब्लॉक कर दिया गया पाकिस्तान के अंदर, और 3 बड़े प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर पाबंदी पाकिस्तान के अंदर लगी हुई है और फिल्टर किए जा रहे हैं। यूट्यूब है, फेसबुक है और एक्स है। और इसके साथ साथ जो इंटरनेट है उसको स्लो कर दिया जाता है ताकि ये इस्तेमाल ना हो सके, और साथ साथ लोगों को ब्लॉक कर दिया जाता है। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बताया। लेकिन अब सवाल ये है कि ये कोई बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये आम सी इंफॉर्मेशन है, और इससे ज़्यादा जो है हो सकता है पाकिस्तान के अंदर फ़ोन ब्लॉक हो रहे हैं। बल्कि जो सेलुलर कंपनीज हैं वो सारी की सारी फिल्टर करती हैं डाटा, और अगर 18.5 करोड़ लोगों के पास इस वक्त मोबाइल फ़ोन है तो वो ज़ाहिर एक सेलुलर सिस्टम के ज़रिए जा रहे हैं, जो इंटरनेट चलाने वाली कंपनी है और इसके अलावा जो मोबाइल फ़ोन कंपनीज हैं उससे डाटा फिल्टर होकर जा रहा है। तो आप ये समझे 18 करोड़ लोग या 18.5 करोड़ लोगों का डाटा जो है वो सेफ भी है और वो फिल्टर भी हो रहा है। तो 40 लाख तो उसके सामने कुछ भी नहीं, एक चीज़। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं है, अमेरिका के अंदर हर शहरी का डाटा, उसकी कॉल, उसके मैसेजेस सारे के सारे रिकॉर्ड होते हैं। आप किसी भी शहरी जो है उसका डाटा निकाल सकते हैं पूरे का पूरा, और वहाँ पे इतने बड़े बड़े सर्वर्स लगे हुए हैं कि सारी की सारी कम्युनिकेशन जो है उन्होंने जमा की होती है, अपने पास स्टोर की होती है। इवन आपकी ऑडियो कॉल्स तक वहाँ पे सेफ होते हैं, ठीक है, और उसी से वो फिल्टर करके फिर बहुत सारे दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। यूरोप के बहुत सारे मुल्क हैं जिनके अंदर ये सारा डाटा उनके पास मौजूद है, और कोई शख्स भी अगर मोबाइल फ़ोन लेता है साथ उनका आईडी कार्ड लिया जाता है, साथ उनका पासपोर्ट लिया जाता है, और बाज़ औक़ात तो उनकी बाकी रजिस्ट्रेशन और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी सारी ले ली जाती हैं। तो उनके पास एक एक शख्स का डाटा मौजूद है, और अगर आप विजिटर हैं तो आप अपने जो पासपोर्ट है उसके बगैर आप कोई सिम नहीं ले सकते। तो सारा डाटा उनके पास होता है। तो पाकिस्तान के साथ कोई खुसूसी सलूक नहीं हो रहा है, या पाकिस्तान खुसूसी सलूक नहीं कर रहा है। ये एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है जो पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है, कोई अनोखा नहीं है। लेकिन जो आपने खदशा जाहिर किया वो बात बड़ी हद तक दुरुस्त है कि जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं वो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल रही है। पाकिस्तान के अंदर एक अफसोसनाक किस्म की सूरत हाल क्रिएट की जा रही है। यहाँ पे एक हवा दी जा रही है नफरत को कि जनाब देखें आपके इदारे आपके साथ क्या सलूक कर रहे हैं। भाई इदारे तो करेंगे यार, इदारे नहीं करेंगे तो कौन करेगा? दहशतगर्द के माथे पे तो नहीं लिखा ना वो दहशतगर्द है, यहीं से पकड़ा जाए, यहीं से पकड़ा जाए। दूसरी ये जो जितनी ऐप्स है ना, जो फेसबुक है, यूट्यूब है, फिर उसके साथ साथ इंस्टाग्राम है, फिर एक्स है, तो ये क्या कर रही है? इसके पास भी तो डाटा है ना सारे के सारे। आपकी जितनी मैसेजिंग है क्या इनके पास नहीं होता? ये तो प्रॉपर इनके पास तो एनालिसिस करने का सिस्टम है। अमेरिका और इजराइल पे इल्जाम है कि हर मतलब चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ये सारा डाटा उनके पास मौजूद है, सिर्फ वो बताते नहीं है कि हमने उठाया हुआ। जर्मन चांसलर नहीं थी जिसने कहा था कि अमेरिकन मेरा फोन टैप करते हैं? अच्छा, हाँ जी, एंजेलिना मर्कल, उसने ओपनली कहा था। हाँ ठीक है, ओपनली कहा था।
تو یہ تو پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے. چوہدری صاحب یہ میرا خیال پریشانی صرف وہ جانو مانو والے لوگوں کے لیے ہے کہ ان کے میسیجز کالز نہ سنی جائیں. وہ کہتے ہیں فائر وال ہٹا دیں جو کرنا تاکہ پاکستان کے اندر ایک اور 9 مئی ہو جائے. ظاہری بات ہے، ایسے ہی لگ رہا ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں جی اپنی لاسٹ سٹوری پہ. بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے، یہ بھی اسی طرح سے ہے جی کہ ریلیٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کو نیپال کے ساتھ، اور جان بوجھ کے. اور میں اگر سیدھا ہی کہوں، ہو سکتا ہے چوہدری صاحب پھر اس چیز کے اگینسٹ چلے جائیں، لیکن یار تمہیں ہو سکتا کیسے پتہ چلتا ہے یار؟ مجھے پتہ ہے کہ میں پی ٹی اے کے خلاف کہنے لگا او یار ہوں کہ وہ یوز کر رہے ہیں. او یار ٹھیک ہے، وہ ہو یہ رہا ہے جی کہ وہاں پہ جو انقلاب آ رہا ہے، جو انقلاب رکنے کا ہی نام نہیں لے رہا. سارا کام ہو چکا ہے جو وہ چاہتے تھے، لیکن انقلاب سونامی بن کے بہی جا رہا ہے اور اپنے ہی ملک کو آگ لگائی جا رہا ہے. اسے ریلیٹ کیا جا رہا ہے پاکستان سے، اور مشورے دیے جا رہے ہیں پاکستانیوں کو. ہمارا انہیں پتہ نہیں ہے ہم چیز کیا ہیں، ہم نے نہیں اٹھنا، بے فکر رہو، لگا لو زور جو کرنا ہے. اچھا، پی ٹی آئی کا کمال یہ ہے کہ جو رشیا کا انقلاب تھا اس کو بھی کہتے ہیں عمران خان کی وجہ سے ہوا تھا، جو فرینچ انقلاب آیا تھا وہ بھی عمران خان صاحب کی وجہ سے ہوا تھا. امام خمینی کو تو لے کے عمران خان صاحب آئے تھے. ان کی نا وہ ان کا جغرافیہ کے ساتھ ساتھ ہسٹری بھی بڑی کمزور ہے. یہ سارے جو انقلاب ہیں اس کو پاکستان اور عمران خان صاحب کے ساتھ ملا دیتے ہیں. شکر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان صاحب نے جیل سے کہا نیپال کے لوگوں کو باہر نکلاؤ اور تباہی پھیر دو اپنے ملک کے. تو بہرحال یہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس کی یہی ہے کہ اس وقت 77 اضلاع ہیں نیپال کے، وہاں پہ بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، بہت خوفناک مظاہرے ہو رہے ہیں. اور یہ سوشل میڈیا کی بندش کے اوپر سٹارٹ ہوا تھا. یہ سوشل میڈیا ایک ایسی ہیروئن ہے، ایک ایسا نشہ ہے کہ جب یہ لوگوں کو لگ جاتا ہے تو پھر اسی طرح تڑپتے ہیں جس طرح ہیروئن کا نشہ ہوتا ہے. تو اچانک انہوں نے اس طرح کیا کہ گورنمنٹ نے ساری ایپس کے اوپر پابندی لگا کر انہوں نے کہا جی ان کو دفتر بنانے چاہیے. یہاں پہ دفتر بنائیں گے تو پھر ہی یہ آپریٹ کر سکیں گے نیپال کے اندر، ویسے ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے. تو سارے ملک کرتے ہیں یار، کون سا ملک ہے جو یہ نہیں کرتا؟ سب ملکوں کو اجازت ہونی چاہیے. سارے ملک کرتے ہیں تاکہ ڈیٹا لے سکیں، کوئی آپ کے خلاف سپرنگ نہ کر سکے جیسے عرب سپرنگ ہوئی تھی. اس کے بعد پھر مظاہرے شروع ہو گئے. مظاہرے ایسے خوفناک شروع ہوئے کہ جیلیں توڑ دی گئیں. 13,500 قیدی نکل گئے وہاں سے جیلوں کے اندر سے. پولیس جیلوں سے ہٹ گئی، اور پولیس وہاں سے ہٹ گئی اور ڈر گئی نا. ڈر گئی سر، قدرتی بات ہے، جب ماب سامنے آتا ہے تو پولیس بھی ڈر جاتی ہے. 3 پولیس والے وہاں پہ مر گئے ہوئے ہیں، تقریباً 20 لوگ اب تک مارے گئے ہوئے ہیں. بہت بڑا احتجاج ہے وہاں پہ. پرائم منسٹر کے پی شرما نے استعفیٰ دے دیا، اور اس نے جب استعفیٰ دے دیا تو رائٹس رک جانے چاہیے تھے، لیکن رائٹس نہیں روک رہے. پھر ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے سوشل میڈیا جو ایپس تھی ان سب کو بحال کر دیا کہ لیں جی آپ کا یہ مطالبہ تھا نا، یہ ہو گیا ہوا. لیکن اس کے باوجود بھی مظاہرین نہیں روک رہے. پھر آرمی چیف نے باقاعدہ معافی مانگ لی اشوک راج نے، اور اس نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ بھائی مذاکرات کریں، کیا مسئلہ ہے، اپنے ملک کو کیوں نقصان پہنچا رہے ہیں. لیکن لوگ باز نہیں آ رہے. انہوں نے سیاستدانوں کے گھروں پہ حملے شروع کر دیے، وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے. اور اس آگ کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ آئے پاکستان کے اندر بھی ایسا انقلاب آنا چاہیے. بھائی خدا خوفی کر یار. اس وقت جو اسرائیل کی صورتحال ہے، قطر کی صورتحال ہے، جو دنیا کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے، پاکستان افورڈ ہی نہیں کر سکتا. اگر یہاں پہ جیلیں ٹوٹ گئی، بندے باہر نکل گئے، تو ان کو کنٹرول کرنا، ان کو دوبارہ جیلوں کے اندر لے کے جانا، حالات کو قابو کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا. تو پاکستان تحریک انصاف کی خواہش ہے، عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ یہاں پہ بھی کچھ ٹائپ کا انقلاب آئے، اور انقلاب کے کندھے پہ بیٹھ کے عمران خان صاحب دوبارہ پرائم منسٹر بن جائیں، جو نیئر ٹو امپاسبل ہے. پاکستان ایک ڈفرنٹ ملک ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، یہ تھا آج کا ولاگ. یقیناً آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا. بس پوری دنیا کے لیے ہماری طرف سے میسج ایک ہے جی، ہم میں تھوڑی سی عقل ہے. اگر ہم نے آپ کا شکار ہونا ہوتا تو بہت پہلے ہو چکے ہوتے. لائک شیئر سبسکرائب. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.